ناظرین کرام، اچھا جواب، خوبصورت جواب، اس سے آدمی اپنے حاکم کو، جو افسر ہے، اس کو مطمئن کر سکتا ہے۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ پڑھا تھا کہ ایک اعرابی پر ایک بدو، جنگلی آدمی، دیہاتی آدمی، اس پر اس کے حاسدین نے الزام لگایا کہ اس نے حاکم شہر کے بارے میں کسی مجلس کے اندر نازیبا گفتگو کی ہے۔ اس کو پکڑ کر حاکم کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اعرابی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے حاسدین نے اسے ناحق کیس میں پھنسایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے قید کی سزا ملے تاکہ ان کو اپنی منمانیاں کرنے کا موقع مل جائے۔ اس اعرابی نے بڑی تفصیل سے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنا مقدمہ لکھا، تفصیل سے اپنی برات کا ذکر کیا کہ کس طرح اس کے مخالف گروپ نے اس کے خلاف سازش تیار کی ہے، اور یہ سارا مقدمہ محض الزامات پر مبنی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اب وہ بدو آدمی جب حاکم کی مجلس میں داخل ہوا تو اس نے حاضرین کے چہروں کی طرف دیکھا، سارے کے سارے اسے اپنے مخالف گروہ کے نظر آئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی جیب سے وہ خط جو کتاب کی صورت میں لکھا ہوا تھا، اس نے اس کو نکالا اور حاکم کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہاں مکرو کتابیہ، کہنے لگا میرا اعمال نامہ پڑھو۔ اب جو حاکم وقت تھا وہ پہلے سے ناراض بیٹھا ہوا تھا، اس کے خلاف بھڑکایا ہوا تھا لوگوں نے۔ اس نے خط کو پڑھے بغیر ہی اسے واپس کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ کلمہ قیامت والے دن کہا جائے گا، یا دنیا میں نہیں، نہ ہی یہ اس کا موقع محل ہے۔ تو اس اعرابی نے جواب دیا، امیر محترم، آج کا دن میرے لیے قیامت کے دن سے بھی برا ہے، کہ قیامت والے دن تو یہ ہوگا کہ اللہ کے حضور میری نیکیاں اور برائیاں دونوں پیش کی جائیں گی اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، لیکن جناب والا آج تو میری برائیاں ہی برائیاں آپ کے حضور پیش کی گئی ہیں، میری تمام نیکیاں، میری تمام خوبیاں ان کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ اور یہ جواب بڑا ہی خوبصورت تھا، اور حاکم وقت اس نے بھی اس کے اوپر تھوڑا سا تأمل کیا، اس نے غور کیا کہ واقعی ہم نے اس کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، جو اس کی اچھی باتیں ہیں، اس کو تو پس پش ڈال دیا ہے۔ امیر کو اس کا جواب بڑا پسند آیا اور اس نے حکم دیا کہ اس کے خلاف مقدمے کو واپس لے لیا جائے۔